الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 تا 58 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں جو 5 آیات 44 تا 48 ہم نے پڑھیں، ان میں یہود کے طرز عمل کو بیان کیا گیا جو انہوں نے اللہ کی کتابوں اور نبیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ جیسے انہوں نے اللہ کی کتاب تورات اور نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی تھی نا، وہی رویہ قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اختیار کیا۔ اس لحاظ سے وہ امت مسلمہ کے دشمن بھی بن گئے۔ اب آج کی آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس طرز عمل کے باوجود خود کو پاکیزہ بھی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آیت کو، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود کو بڑا ہی پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ یہ یہود خود کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اعلیٰ اور عرفہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں مذکور ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ وی آر چوزن پیپل آف دا لارڈ۔ یہود کے نزدیک ان کے علاوہ دوسرے تمام لوگ جینٹائلز اینڈ گوئمز ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ کے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور اللہ سے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں وہ کیسی ہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا قرآن حکیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرز عمل اور اللہ سے توقعات میں کوئی مناسبت ہے۔ بہرحال یہود خود کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہود کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں، جو شخص ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ انہی کو پاکیزہ کرتا ہے، اور وہی اللہ کے ہاں پاکیزہ، اعلیٰ اور عرفہ لکھا جاتا ہے، کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی کوئی سزا جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ فتیل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا، تو مراد یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا، جو بھی سزا ملے گی وہ جرم کے مطابق ہی ملے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، ان کو ذرا دیکھو تو صحیح کیسا باندھ رہے ہیں اللہ پر جھوٹ۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور صریح مجرم ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، یعنی ان کو سزا دینے کے لیے ان کا یہی جرم کافی ہے۔ اگلی آیت میں ان کا ایک اور جرم دیکھو، اور پھر اندازہ لگاؤ یہ اللہ کے چہیتے ہیں یا شیطان کے چہیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، یعنی تورات کا علم، پھر باوجود اس کے یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، کیونکہ مشرکین کا دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا نا۔ تو یہ یہود جب مشرکین مکہ سے ملتے تو مسلمانوں کی ضد میں آ کے کہتے کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ کفار یعنی مشرکین مکہ کے متعلق کہتے یہ یہود کہ اہل ایمان سے زیادہ تو یہ ہدایت پر ہیں۔ یہود کا یہ طرز عمل آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے تعلقات انڈیا کے بت پرست مشرکین کے ساتھ زیادہ ہیں۔ آج آپ کو یہود و ہنود ایک ہی پیج پر نظر آئیں گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ لعنت رحمت کا متضاد ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ یعنی ان کے ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر دے
تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے سلطنت میں؟ اور جو یہ سلطان بن کے دنیا کے اور بادشاہ بن کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، بقیہ تمام انسان جانوروں کی طرح ہیں، جینٹائلز گوئنز ہیں، اس تقسیم کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ کیا اس کائنات کی سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں یہ حصہ دار ہیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا نا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل برابر بھی کوئی جگہ نہ دیتے۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم اللہ من فضل، یا یہ دوسرے لوگوں سے اس بات پر حسد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا اپنے فضل سے، یعنی نبوت اور کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے تو دی تھی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو دی تھی بڑی سلطنت، یعنی تمہیں کتاب و حکمت اور سلطنت عظیم، وہ جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ادوار میں ملی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے ملی تھی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت ملی ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے عطا ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رک گئے۔ تو جب یہود کی اکثریت کتاب کی تعلیمات سے رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یعنی قرآن کی تعلیمات کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈال دی۔ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا قرآنی تعلیمات کے خلاف غیروں کے قوانین پر خوش ہیں۔ آپ یہ دیکھ چکے ہیں، عرب نے جب اپنے منصب سے بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور ترکان تیموری اور ترکان عثمانی کو اس منصب پر فائز کر دیا۔ یہی تو کہا تھا علامہ اقبال نے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بے وفائی کرنے والی قوم کو یہ سزا دنیا میں ملتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے کہ آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم ان قریب ان کو آگ میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی جل جائیں گی ان کی جلدیں تو بدل دیں گے ہم ان کی دوسری جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یعنی انسانی جسم کی جلد، یہ کھال، سکن، جب آگ میں جل جائے گی تو ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے جسے میڈیکل سائنس نے دریافت کیا ہے کہ انسان کو کانٹا چبھے یا آگ لگے تو تکلیف کا احساس جلد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کی تکلیف کو برقرار رکھنے کے لیے بار بار ان کی کھال کو پیدا کرتے رہیں گے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہم عن قریب ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنی چھاؤں میں۔ تو یہاں وہ سلسلہ اختتام کو پہنچا جو آیت نمبر 44 تا 58 15 آیات پر مشتمل یہود کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان یہود کے شر سے بچنے کی اور ان کے جیسے طرز عمل سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔